آسٹریلیا نے ایک فیصلہ کیا کچھ عرصہ پہلے کہ 16 سال کی عمر تک کے جو بچے ہیں وہ فون نہیں لے کے آ سکتے اسکول میں. تو آپ کو نہیں لگتا کہ انگلینڈ میں اتنی یہ جو سارے سٹیٹس سامنے آ رہے ہیں کہ مطلب 10 سال کے کم عمر کے بچے وہ بھی اس طرح کی چیزوں میں انوالو ہیں, پھر 10 to 14 تو بہت ہی زیادہ جو اسکول گوئنگ ہے, اسپیشلی 11 to 16 کی جو کیٹیگری ہے اس میں تو بہت سارے اوفینسز ہو رہے ہیں. تو انگلینڈ میں بھی کوئی ایسا قانون ہونا چاہیے کہ بچے جو ہیں, یا مجھے نہیں پتا, آپ مجھے گائیڈ کیجیے گا کہ ایسا کوئی آلریڈی قانون موجود ہے کہ جس میں بچے اسکول جو ہے اسمارٹ فونز ان کو لانے کی اجازت نہ ہو یا استعمال کرنے کی اجازت نہ ہو. اور جو مطلب پہلے بھی بچے پڑھتے تھے, اب ہر چیز کیوں ہم نے لیپ ٹاپ سے یا انٹرنیٹ سے جوڑ دیا ہے. مطلب پہلے آئنسٹائن کے دور میں کیا اسمارٹ فونز ہوتے تھے, مطلب پہلے بھی بڑی بڑی شخصیات جو تھیں وہ نکلتی تھیں اور وہ فزیکل کتابیں پڑھ کے فزیکل نالج لے کے. اب ہر چیز ہمیں لگتا ہے کہ بچے کو اگر انٹرنیٹ نہ دیا تو یہ کہیں پیچھے نہ رہ جائے, اس کو کتابیں نہیں مل سکیں گی, یہ ہسٹری سے دور ہو جائے گا, کچھ پڑھ نہیں پائے گا. دیکھیں جب میرا بچہ اسکول جاتا اس وقت تو یار اتنا چیز نہیں تھی, اس لیے مجھے اس بارے میں لاء کا تو نہیں پتا. لیکن بچوں کو, کیونکہ میں جس جگہ رہتا ہوں میرے گھر کے سامنے بالکل ایک اکیڈمی ہے اور وہاں بچے آتے ہیں, تو میں نے تو سب کے ہاتھوں میں موبائل دیکھے, بلکہ وہ سڑک کراس کرتے ہیں. اب کیوں میں وہاں تو گاڑی نکالنی ہوتی ہے, تو میں بہت زیادہ محتاط اسی بات سے ہوتا ہوں کہ انہوں نے یہاں موبائل رکھا اور چلتے جا رہے ہیں. آپ وہ دیکھ بھی نہیں رہے فٹ پاتھ کے دائیں بائیں گاڑی آ رہی ہے یا نہیں آ رہی. تو اس وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا اکثر کاؤنسلس کے اندر وہ اسکول اسٹریٹ زون بنا دیں گے, زون بنا دیں گے کہ اس ٹائم پہ آپ گاڑی نہیں وہاں لے کے جا سکتے کیونکہ بچوں کے ساتھ ساتھ. بچوں کو ابھی بھی ہم نے انہیں کو سیکورٹی دے دی ہے کہ آپ جو کر رہے ہو کرتے رہو, بجائے اس کے کہ ہم اس پہ کرتے ہیں. ہم پیرنٹس کو ٹیچر بلاتے ہیں یا جو محکمے ہیں وہ ٹیچر سے بات کرتے ہیں کہ ان کے بچوں کو, والدین کو بلاؤ, ان کو کہو کہ جب آپ اسکول آ رہے ہوتے ہو موبائل پاکٹ میں ہونا چاہیے, ہاتھ میں نہیں ہونا چاہیے اس طرح. لیکن اس کے جو حادثات بڑے ہو رہے ہیں, یہ جو اسٹیپنگ کے معاملات میں چھینا جپٹی جو ہو رہی ہے موبائلوں کی, وہ بہت زیادہ ہو رہی ہے. کیونکہ چھوٹے بچے ہیں نا, ان سے چھیننا بھی آسان ہے, انہوں نے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے. پھر اس کے اندر ایک اور چیز بڑی خطرناک آتی ہے, آپ کے پاس آئی فون 17 ہے, میرے پاس آئی فون 12 ہے, کہ ایک کمپٹیشن وہ بھی آ جاتا ہے, اس میں جیلسی فیکٹر بھی آ سکتا ہے. اور ہو سکتا ہے میں اس وجہ سے متاثر ہوں کہ ایسا اسٹیپ لوں یا میں ایسا کام کروں کہ میرے پاس بھی یہ آنا چاہیے جو کہ انلیگل ہو. تو یہ اگر آپ دیکھیں تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جن کو ہم بہت ہی چھوٹے لیول میں سوچتے ہیں, بلکہ سوچتے بھی نہیں ان کے بارے میں, آپ یہ لیڈ کرتی ہیں آپ کو بہت سارے کرائمز کی طرف. بالکل, کیونکہ بچے ہیں, ان میں کمپٹیشن ہے, ان کے اندر جیلسی فیکٹر ہے, اور اس کے پھر کچھ لوگ جو ہوتے ہیں موقع پرست ہوتے ہیں, وہ اس کو بچوں کو, ایسے بچوں کو مس یوز کرتے ہیں. صحیح. اکثر ہم امریکہ کے حوالے سے تو نیوز دیتے ہیں کہ اسکول میں بچہ ایک کوئی گن لے آیا اور وہاں پہ اس نے, لیکن اگر برطانیہ میں بھی اب ڈفرینٹ جو ہو رہے ہیں یہاں پہ واقعات پیش آ رہے ہیں, اس میں وہ گن نہیں لے کے آ رہے تو کوئی اور شارپ آبجیکٹ لے کے آ رہے ہیں, کوئی اور ڈینجرس آبجیکٹ, کوئی نائف اٹھا کے لے کے آ رہے ہیں. تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہاں پہ کچھ اب یقیناً جو ہے بچوں کے حوالے سے بھی قوانین بننے چاہیے کہ اکثر پیرنٹس, جیسے کہ آپ نے کہا کہ دیکھتے ہیں, ان کو سمجھ جاتی ہے کہ بچے بگڑ رہے ہیں اور اسکول میں اس طرح سے سپرویژن ہے یا نہیں ہے, اور تو وہ منع نہیں کر سکتے. بچہ 1 منٹ میں فون کرے گا تو بچے کی بات کو زیادہ ویلیو دی جائے گی. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ یہاں پہ بھی اب ایسا کچھ سوچا جا رہا ہوگا اتنے سارے اسٹیٹس کے بعد کہ کچھ کریں کہ مطلب بچوں کی اپ برنگنگ کے لیے کہیں نہ کہیں تھوڑی بہت سختی ضروری ہے؟ میرا خیال ہے اس پہ بالکل ورکنگ ہونی چاہیے, اور شاید جلدی ہو بھی جائے, کیونکہ جہاں تک حالات جا رہے. اب دیکھیں آپ نے امریکہ میں کہا وہاں گنز عام اویلیبل ہیں, تو وہ گنز لے آتے ہیں. یہاں نائفس اویلیبل ہیں, حالانکہ آپ بڑے سٹورز پہ جائیں نائفس, بچے 18 سال سے بچہ چھوٹا نہیں خرید سکتا, آپ کو دکھانے پڑتی ہے ID, لیکن گھر میں تو نائفس ہوتی ہیں نا, تو وہ آ رہی ہے. اگر یہاں خدا نہ خواستہ گنز بھی اس سے آزادی سے اویلیبل ہوتی جیسے کہ US کے اندر ہے, تو ہر بچہ گن بھی شاید لے کر آتا. تو میرا حال اس کے اوپر بالکل قوانین ہونے چاہیے اور بننے چاہیے کہ آپ کو پیرنٹس کو کم سے کم اتنی آپ الاؤ کر دیں کہ وہ ان کو تھوڑا بہت ڈانٹ ٹپٹ کر سکیں, تھوڑا سمجھا سکیں. آپ نے اتنا ان کو سینسٹیو کر دیا. اب میرا بیٹا جب اسکول جاتا ہے, مجھے یاد ہے کہ ہمارے ایک بزرگ دوست تھے, ان کی شاید میرا سیکنڈ میرج تھی شاید. تو ایک دن میں نے ان کو کہا کہ آپ کا جو یہ بیٹا اور بیٹی یہ بہت ہی زیادہ نوٹی سے, ہر بندے سے لڑ رہے ہوتے ہیں یہ. تو آپ ان کو منع نہیں کرتے. انہوں نے کہا جی 2 دفعہ تو میں ان کی وجہ سے راتیں تھانے گزار رہا ہوں, اب میری ہمت نہیں ہے. تو انہوں نے بتایا کہ وہ, میں نے کہا یہ کیا کہتا ہے, اس طرح آج اسکول میں بچہ ہے, اس نے کہا جی رات کو میرے بابا نے مجھے ڈانٹا یا تھپڑ مارا ہے. تو اسکول والے ٹیچر نے وہ سوشل والوں کو فون کر دیا اور وہ سارے وہاں پہنچ گئے آدم کے اس کو لے کے. اب ایسے حالات کے اندر کہ آپ دیکھیں کہ آپ بچے کو اتنا بھی نہیں کہہ سکتے, تو پھر ماں باپ بیک فٹ پہ چلے جاتے ہیں, کیونکہ محبت بھی ہوتی ہے. یہ بھی نہیں چاہتے ہمارا بچہ ہمارے ہاتھ سے چلا جائے, بچہ سوشل کے پاس چلا جائے, پتہ نہیں وہ کس طرح پالیں گے. تو وہ اب محبت میں وہ تھوڑا سا ڈر بھی جاتے ہیں
تو کیا رزلٹ ہوتا ہے کہ بچوں کو وہ سمجھا نہیں پاتے. میرا خیال اس کا ریویو کرنا چاہیے, ٹیچرس کو بھی تھوڑی سی امپاورمنٹ ملنی چاہیے. اچھا, یہ سپرویژن کی جہاں تک بات آئی, ایسے کیسز میں تو سپرویژن ہو جاتی ہے, کوئی کہتا ہے کہ میرے پیرنٹس نے مجھے مارا ہے یا یہ وہ, لیکن باقی جو کرائمز ہو رہے ہیں اس میں سپرویژن آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا بیٹا, یا آپ نے کیا دیکھا آس پاس کہ کوئی صحیح بھی ہو رہا ہے, کہ کسی نے کوئی صحیح بچہ کچھ بتایا ہو کہ یہ بچہ آج کل غلط ایکٹیویٹیز کر رہا ہے یا غلط کانٹینٹ دیکھ رہا ہے یا اگریسو ہو رہا ہے, اس کے حوالے سے کوئی ٹائملی کسی ٹیچرس نے بتایا ہو, پیرنٹس کو شامل کیا ہو؟ جی کرتے ہیں ٹیچر بعض کا, جب ان کو کوئی چیز ایسی فیل ہوتی ہے, لیکن وہ بھی بڑے سہم انداز میں, کیونکہ پھر یہ بھی آ جاتا ہے نا کہ یہاں بہت ساری کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ ہم اس کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کی ریس ڈفرینس ہے تو وہ پھر اس کو ٹوسٹ بھی کر دیتے ہیں ہم لوگ کہ جی میرے لیے اس لیے ایسے ہو رہا ہے. اگر اس کے ریلیجن کا تھوڑا مسئلہ ہے تو اس کو بھی ٹوسٹ کر دیا جاتا ہے. تو یہ چیزیں ایسی ہیں, ایون کہ وہ آپ کے آپ یہ کہہ لیں کہ ان کے ڈفرینٹ وہ ہیں کیا کہتے ہیں اس کو جنس, تو اس میں بھی وہ کہہ دیتے ہیں جی یہ میرے ساتھ یہ کر. تو آپ کو بہت محتاط ہونا پڑے. اتنی زیادہ آپ نے کنڈیشن لگا دی ہے کہ جو لیگل آدمی ہے اس کے لیے سانس لینا بھی ایک مشکل ہے کہ بھائی میرے پہ یہ کیس نہ ہو جائے, میرے پہ یہ کیس نہ ہو. جو نہیں فالو کرتا وہ جو چاہے کر. اچھا, یہ آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کی کہ میں یہاں پہ ایک جو ٹیچر ہے ان کو جانتی ہوں, تو وہ آ کے بتاتی تھیں تو ایسا لگتا تھا کہ وہ بچوں کو پڑھا کے نہیں آ رہی, بلکہ وہ خود بچی ہیں اور وہ اسکول گئی تھیں اور وہ ٹیچر سے تنگ ہو کے آ رہی ہیں. کہ مطلب وہ کہتی تھی کہ بچے جو ہیں وہ تنگ بھی کر رہے ہیں, پھر وہ ریشلی موٹیویٹڈ اوفینسز وہ بھی کر رہے ہیں, ان کو بھی بلنگ کا سامنا کرنا پڑا, لیکن وہ کچھ کر نہیں سکتی کیونکہ وہ کچھ کریں گی تو وہ انہی کے اگینسٹ جو ہے وہ جائے گا. فاروق شمسی صاحب, آپ کو لگتا ہے کہ اب فونس کے حوالے سے یہاں گورنمنٹ کوئی فیصلہ کر سکتی ہے, اسکولس میں کوئی فیصلہ کیا جا سکتا ہے کہ ویڈیو گیمز جو بہت وائلنٹ قسم کی ہیں وہ پیرنٹس کو اس حوالے سے آگاہ کیا جائے کہ وہ اپنے بچوں کو یا اس طرح کا وائلنٹ کانٹینٹ یا اس طرح کی موویز اس سے دور رکھا جائے, اور چیک اینڈ بیلنس رکھا جائے آن لائن کانٹینٹ کے اوپر بھی؟ بالکل ہو بھی رہا ہے یہ. آپ دیکھیں کوئی گیمز لیں جس پہ لکھا ہوتا ہے بیسکلی کہ 18+ ہے, 16+, 13+ ہے, اب اس کو امپلیمنٹ کروانے پہ تھوڑا سا توجہ دینی چاہیے. اور موبائل کے اوپر تو میرا خیال ڈیفینیٹلی ہونا چاہیے کہ آپ کی ایک ہونا چاہیے کہ اس ایج تک کے بچے جو ہیں ان کے پاس کس کا موبائل ہونا چاہیے. یہ جو اسمارٹ فون ہے جس میں مادر پدر آزادی ہے, اس پہ شاید میرا خیال ریویو کرنا چاہیے پالیسی کو. اگر ان کے لیے کوئی ایسی, جیسے آپ کو پتا کہ ایک یہاں موبائل ملتا ہے, برانڈ میں نام نہیں لیتا, وہ پھر اس میں آ جائے گا, کیونکہ میں نے دیکھا کہ کچھ بزرگوں کے لیے ایک اسپیسیفک کمپنی ہے یہاں جو موبائل بناتی ہے, اور اس موبائل میں فیچر یہ ہے کہ وہ اس کے بڑے بڑے بٹن ہوتے ہیں, اس کا ساؤنڈ بہت لاؤڈ ہوتا ہے, اس میں بیسک چیزیں ہیں لیکن بڑی ایزی بنایا گیا اس کو. میں اپنی والدہ کے لیے ایکچولی وہ رکھتا ہوتا تھا اس لیے مجھے, تو وہ میں نے دیکھا اس طرح آپ بچوں کے لیے بھی ایسے بنا سکتے ہیں جس میں اٹریکٹیو ہو پر اس کے اندر گیمز کی لمیٹیشن ہو یا کوئی ایسی چیزیں لگی ہوں کہ وہ ایک ہاتھ سے زیادہ وہ نہیں جا سکتے. جتنا کہ آپ سمجھتے ہیں جو ماہر نفسیات ہیں جو بچوں کو ڈیل کرتے ہیں کہ یہاں ٹھیک ہے. اب آپ اگر میرے عام فون ان کو دے دیں گے جو ایک ایڈلٹ کے لیے بنا ہوا ہے, آپ اس سے پوچھتے ہیں کہ اپنی ایج ڈالو تو وہ تو کوئی ایج ڈال دے گا, اپنے والد کی ڈال دے گا, بڑے بھائی کی ڈال دے گا, کچھ بھی ڈال دے, اس کو ری چیک تو نہیں آپ کر سکتے نا. آپ دیکھیے کوئی بھی آپ چیز ڈاؤن لوڈ کریں, وہ کہتے ہیں آپ کی ڈیٹ آف برتھ کیا ہے. آپ ڈیٹ آف برتھ میں اپنی کچھ بھی لکھ دوں, میں نے آج تک یہ نوٹ کیا آپ کچھ بھی ڈال دیں, 18 سے اوپر ہو تو ایکسیپٹ کر لیتا ہے. تو اتنے آنیسٹی پہ ہم پہ بھروسہ کرتے ہیں. تو اس کے بجائے میرا خیال ہے ایسی ویب سائٹس پہ یہ ہونا چاہیے کہ اگر آپ کوئی 18 کی ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی ID پروف کوئی چیز اٹیچ کرنی چاہیے, جس سے میرا خیال ہے کافی حد تک مسائل کم ہو سکتے ہیں. ہاں ایک بات میں نے دیکھی ہے کہ کچھ دوست بتا رہے تھے, کچھ میں نے سنا بھی ایسا ہے کہ کچھ ویب سائٹ ایسی ہیں جو اس قسم کی ویب سائٹ ہے جن کو آپ پسند نہیں کرتے معاشی والے سے, تو ان کے اوپر آپ کچھ انہوں نے کیا ایسا کہ آپ اگر اس کو دیکھنے چاہو فری ہیں, بٹ یو ہیو ٹو رجسٹر یور سیلف, اور اس میں آپ اپنی ID ڈالتے ہیں, کچھ ایسا پروف دیں گے, کارڈ, بینک کارڈ, تو اس کے بعد وہ ویب سائٹ کو آپ کو ایکسیس ملے گی. تو میرا لیے اس کو تھوڑا سا اور گیمز کے معاملے میں بھی ٹائٹ کرنے کی ضرورت ہے.